بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے قریب الموت افراد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ دوستو، مرض اور عیادت مریض وغیرہ کے احکام کو سابقہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ لوگ جو قریب الموت ہوں، یعنی معلوم ہو ان کی حالت اور کیفیت سے کہ اب ان کی نزا کی حالت ہے، یعنی یہ قریب الموت ہیں، ان کے لیے بھی شریعت نے الگ سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، جو لوگ قریب الموت ہوں ان کے قریب سورہ یاسین پڑھا کرو۔ گو کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کو بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی توجہ آخرت کی طرف رہنی چاہیے، اسی لیے کہا گیا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب تلقین کی صورت یہ ہو کہ آہستہ مناسب آواز میں اس بیمار کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کو نہ کہیں کہ تم پڑھو، بلکہ مناسب آواز میں اس کے پاس پڑھنا شروع کر دیا جائے تاکہ وہ سن کے اس کو پڑھنے لگ جائے، اس کی زبان سے جاری ہو جائے۔ اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے ظاہر ہے یہ کیفیت ہر گھر میں پیش آنی ہے، ہم میں سے ہر فرد کے ساتھ پیش آنی ہے، تو ان معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے اور شریعت کے ان احکام کو سامنے رکھ کے اپنے قریب المرگ افراد، قریب الموت افراد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔